میرے میں یہ کون آتشفشاں گانے لگا، جانب مشرق اجالا سا نظر آنے لگا۔ نغمہ جبریل ہے انسان کا گانا نہیں، سور اسرافیل ہے دنیا نے پہچانا نہیں۔ حضرات اکرام، جو بھی حضرات حج پر گئے ہوں گے اب تک وہ جانتے ہیں کہ حضرت جو بھی حج پر جاتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اپروڈ مولوی میں، مولانا مقبول حسین اکبر قادری صاحب اپروڈ مولوی میں جو بھی حج پر جاتے ہیں ان کی نشست ان کو تربیت حضرت دیتے ہیں۔ اور حاجی ریاض صاحب میرے سامنے بیٹھے، انہوں نے مجھے بات بتائی کہ جب ہم حج پر گئے تو ہم نے حضرت سے نمبر لیا تو ہم نے ایسے وقت فون کیا کہ جب رات کے 2 بج رہے تھے 3 بج رہے تھے، لیکن حضرت نے ہمارا فون اٹینڈ کیا اور ہمارے مسئلے کو حل کیا۔ اور مناظر اسلام حضرت نے بڑے مناظر کیے۔ خوشی بھائی نے مجھے بات بتائی، مجھے میرے علم میں نہیں تھی۔ خوشی بھائی نے کہا کہ حضرت نے بڑے مناظر کیے، مبلغ اسلام، مفکر اسلام، مناظر اسلام، استاد العلماء، عالم بعمل حضرت علامہ مولانا مقبول حسین اکبر قادری صاحب کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج حضرت کی شب و روز دعا میں بڑے حضرت بڑے بزی ہیں نا، بڑی مشکل سے ٹائم حضرت نے دیا، تو میں حضرت کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ آئے اور مولانا فانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب مقبول حسین اکبر قادری صاحب دامن برکاتہ العالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یہ بڑی جامع شریف کا پروگرام ہے آج، تو آپ سب لوگ بڑی محبت سے ذوق و شوق سے حضرت صاحب کا خطاب فرمائیں، سنیں اور نعرے کو جواب بڑے محبت سے دیں۔ نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومنجانا ومأوانا وأعلانا ومولانا محمد عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. حضرات محترم، نہایت ہی قابل احترام حضرت علامہ مولانا صفدر محاربی صاحب اور دیگر تمام معزز و محترم محتشم و مکرم سامعین اور حاضرین حضرات، میں اور آپ حاضر ہیں جناب قاضی حاجی سمیع الدین صاحب در دولت پر میری اور آپ کی خصوصاً صاحب خانہ یہ خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے ایک ولی کامل کے ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرما فرما. جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں وہاں چھما چھم برستی. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں یعنی ولیوں کے ذکر کرنے سے خوش ہوتا ہے، وہاں رحمتیں نازل فرماتا. اب کوئی کہے کہ صاحب آپ کو کیسے پتا، سوال بنتا ہے آپ کو کیسے پتا کہ اللہ خوش ہوتا ہے؟ میں نے کہا قرآن نے بتایا کہ اللہ خود بھی اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہے. میں یہاں آ کر بڑی روحانی طمانینت محسوس کرتا ہوں. آج بھی یقین کیجیے کہ میری اپنی مسجد میں بھی ایک بڑا لیکن حاجی صاحب نے مجھ سے 1 مہینے پہلے ہی ڈائری میں لکھوا دیا کہ بس اس دن آپ کو آنا ہے. وہ لکھ لیا تھا اور ہمارے یہاں پروگرام بعد میں بنا تھا. اور اس سے پہلے ابھی میں صدر میں وہاں پروگرام کر کے اپنے ٹائم سے بالکل ایکوریٹ ٹائم پہ پہنچ گیا. جو میں نے آپ کو 10 کا ٹائم دیا تھا وہ میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. عزیزان محترم، ایک جملہ میرا اپنے لوہے قلم پہ لکھ لے. یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کی عطا اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی محبت جس دل میں ڈال دیتا ہے. ہر ایک دل میں یہ محبت نہیں آتی. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان نیک لوگوں کی محبت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اب وہ بندے کون سے؟ ہر بندے کے دل میں اگر اللہ کی دوستی آتی ہوتی
یا یوں کہیے کہ اس کا دل اس قابل ہوتا تو پھر آج سبھی 11ویں بنا رہے ہوتے، آج سبھی حضرت غوث العظم کا ذکر کر رہے ہوتے، مگر ہر دل ہر چیز کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دل کو اس قابل جانا اس میں اپنے پیاروں کی محبت ڈال دی۔ میں اس کو اپنی خوش نصیبی تصور کرتا ہوں اور آپ کو یہ باور کرا رہا ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس بندے کی ہمیں محبت عطا فرما دی ہے جس سے رب خود محبت فرما رہا ہے۔ اور یہ محبت ایسی محبت ہے کہ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے جبریل آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی مستند ذمہ داری سے حدیث جاتی ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ساری آسمانی مخلوق میں یہ اعلان ہو جاتا ہے۔ اب تمام آسمانی مخلوق اس میں حور و غلمان بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں اور دیگر سب کے سب، کیونکہ وہاں بغاوت نہیں ہے۔ جب سردار نے اعلان کر دیا نا، حضرت جبریل سردار ہے آسمانی مخلوق کے، جب سردار نے اعلان کر دیا تو اب تمام آسمانی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو اے جبریل اب زمینوں میں اعلان کرو، زمین میں اعلان کرو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام زمینوں میں اعلان کرتے ہیں، سب دو زمینوں میں اعلان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہر کوئی محبت نہیں کرتا، ہر بندہ محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہاں تو کافر بھی ہیں، یہاں تو عیسائی بھی ہیں، یا یہودی بھی ہیں، یا مجوسی بھی ہیں، یا مسلمانوں میں منافق بھی ہیں، تو ہر کوئی محبت نہیں کرتا۔ آسمانوں میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، آسمانوں میں سب اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے، کوئی ایک کافر نہیں، کوئی ایک منافق نہیں۔ اس لیے وہاں تمام مخلوق اللہ کے پیاروں سے محبت کر رہی ہے، اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہی ہے۔ اے اہل سنت کے خوش نصیب مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر میں اور آپ عمل کر رہے ہیں۔ جب فرشتے نے اعلان کیا، جبریل علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو پھر سارے خوش نصیب جو مسلمان ہیں نا وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب اعلان فرما دیجیے، اے محبوب اے نبی آپ اعلان فرما دیجیے، جو بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، توجہ چاہوں ایک لاش پڑی ہو، لاش، اس سے کوئی کہے کہ بولیے تو بتائیے اس کو لوگ بے وقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس سے کہلوانا ہے، یہ تو لاش ہے، یہ کیا بولے گی، یہ کیا بولے گی، یہ تو لاش ہے، یہ تو مردہ ہے۔ پتا چلا مردے سے تو عام بندہ نہیں بولتا، تو رب تعالیٰ مردے سے کیسے کلام فرمائے گا؟ نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے اپنے نبی سے، اور یہ کلام آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر کوئی کہے نہیں یہ اس وقت تک کے لیے تھا جب تک سرکار حیات تھے، تو یہ اس کا تصور اور کانسیپٹ ہی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس کا حکم قیامت تک، اس کے فرامین قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو بتائیے آج اللہ سے محبت کی ضرورت ہے یا نہیں؟
تو یہ اعلان آج بھی جاری ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب میں اور آپ مردے سے گفتگو نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے اور یہ غلطی نہیں کرتے تو پھر رب تعالی یہ غلطی کیسے کرے گا؟ معلوم یہ ہوا میرے تیرے نبی زندہ ہے اور عقیدہ وہی جو میرے تیرے امام نے دیا، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جائے گا۔ اچھا صاحب نہیں، یہ اسی وقت کے لیے تھا۔ تو مجھے بتائیے کسی بھی فرقے کا مولوی عالم جب تقریر کرتا ہے تو جب قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو ترجمہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتا ہے یا فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے نا، آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔ ہر فرقے کا عالم یہی ترجمہ کرتا ہے آیت بتا کر، میرے دوستو میرے عزیزو، اللہ فرماتا ہے تو خود مان رہا ہے کہ آج بھی فرما رہا ہے اور قیامت تک اللہ اپنے محبوب کو فرماتا رہے گا۔ قول محبوب اعلان فرما دیجیے۔ تو جب آج بھی ہمیں ضرورت ہے اللہ کی محبت کی اور ہدایت کی، تو معلوم یہ ہوا کہ ماننا پڑے گا کہ اس لفظ قل نے ہی رسول اللہ کی حیات بھی ثابت کر دی ہے، رسول اللہ کی سماعت بھی ثابت کر دی، کیونکہ مردے سے تو ہم کلام ہی نہیں کرتے اور نظر یہ ہوتا ہے نہ یہ سن رہا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے، مرنے والا مر گیا، مگر یہ تصور غلط ہے کہ اس کے جو حواس ہے وہ ختم ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے حواس بڑھ جاتے ہیں، مرنے والے کے حواس بڑھ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث آپ نے سامنے سنی ہوگی، جب مردے کو دفن کر کے ہم جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ مردہ 40 قدم تک جانے والوں کی جوتیوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ ہم تو یہی بیٹھے ہیں، یہ جو باہر اگر کوئی گزر رہا ہے ہمیں تو اس کی بھی جوتیوں کی آواز نہیں آتی۔ جائے کہ 40 قدم، اور یہ تو کھلا ہے یہاں، قبر تو ساؤنڈ پروف ہوتی ہے، اس میں جب تختے لگا دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی، قبر بنا دی گئی، اب کوئی وہاں آواز جانے کا تصور نہیں ہے۔ آواز جانے کا تصور یہ ہوگا کہ وہاں کوئی سوراخ ہو، ہوا جانے کا اگر راستہ ہے تو آواز بھی جائے گی، لیکن وہاں آواز جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں، مگر سرکار کی حدیث سراخوں پر رسول اللہ نے فرمایا 40 قدم تک قبر والا جانے والوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ کوئی خاص بندے کی بھی بات نہیں ہو رہی، ہر بندے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پتہ چلا قوت سماعت گھٹی ہے، بڑی ہے، بڑی نا، جب عام بندے کی بڑی تو زندگی میں ہی ہم سے زیادہ سنے اور ہم سے زیادہ دیکھے۔ فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ ابن ماجہ شریف۔ تو حضرات محترم وہاں قبر والا 40 قدم سے جھکے ان کی آواز سن رہا ہے، تو یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، اور جو اللہ کا ولی زندگی میں ہی اپنے کانوں سے نہیں سنتا، اپنی طاقت سے نہیں سنتا، رب کی طاقت سے سن رہا ہے۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث فرمایا یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، نوافل کے ذریعے، تو کیا فرض کے ذریعے کریں گے؟ محترم حضرات، ایک مزدور کو آپ رکھتے ہیں اور اس کے تنخواہ آپ مقرر کرتے ہیں، اس کی دہاڑی مقرر کرتے ہیں، صبح 8 بجے آنا ہے، 5 بجے آپ کی چھٹی ہے۔ اب وہ مزدور دیکھیے مثال ہوتی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، بات آسان کر کے میں آپ کو یہ بات گوش گزار کر رہا ہوں، کیونکہ جو بات مثال کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے نا وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھنا آتی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی خود کا بھی ایک طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیوں تم قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ایک ساتھ کرو گے. اب صحابہ کرام کے ذہن میں یہ آیا کہ کتنے لوگ ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے تو ایک ساتھ کیسے دیدار کریں گے. جیسے ہم نے کرسی پر بیٹھا اور یہاں ہو لاکھوں کا مجمع ہزاروں کا ہو تو میں آخری بندے کو بے نظر نہیں آؤں گا. تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات کہ کیسے ایک ساتھ کیسے سب کے سب دیدار کریں گے جنت میں جتنے جنتی ہوں. اور یہ بھی آپ کی خوش قسمتی اور آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی حدیث پڑھ دوں. سرکار نے فرمایا جنتیوں کی کل صفحے 120 ہوں. اے امت مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو. سرکار نے فرمایا 80 صفحے سے امتی. اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی امتی دیگر انبیاء علیہ السلام کے ہیں وہ جنتی ہوں تو ان کے صفحے کی کل کتنی ہوئی؟ صرف 40 80. تو جو 1,23,000 یا کم و بیش محترم حضرات 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ان سب کی امتوں کی تعداد قیامت میں صرف 40 صفحے ہوں گی. امت مصطفیٰ کی صفحے ان سے دگنی ہوگی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں آپ کے صدقے اور آپ کی وجہ سے امت مصطفیٰ کی تعداد وہاں بہت زیادہ ہوگی. عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ کا ولی یعنی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی طاقت سے نہیں سن رہے اپنی طاقت سے نہیں دیکھ رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت سے سن رہے. یتقربون الیہ بالنوافل مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا تم اللہ کا دیدار ایک ساتھ کرو گے. صحابہ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی یا رسول اللہ سب ایک ساتھ کیسے دیدار کریں گے؟ فرمایا 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور تمام انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں تو سب ایک ساتھ چاند کو دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں؟ یا رسول اللہ بالکل دیکھ سکتے. فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو. تو میں مثال سمجھا رہا. ایک مزدور کو آپ رکھیں مستری کو رکھیں دیہڑی پر صبح 8 بجے آنا 5 بجے چھٹی دیہڑی دیر ہو گئی. اب جیسے 5 بجے نا اس نے اپنے اوقات رکھ دی. مجھے بتاؤ وہ دل پر چلے گا؟ مالک کو خوش کرنے کے لیے ایک مزدور اتنا سمجھدار ہے وہ گھڑی کو نہیں دیکھتا. اس نے کہا مالک کو جب راضی کرنا ہے تو 1 گھنٹہ آگے بھی لگا دو. 5 بجے میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ٹھیک ہے لیکن مالک کو جو راضی کرنا ہے اور جو راضی ہو کر مالک دیتا ہے نا وہ طے شدہ میں نہیں دیتا. رضا کی تو پھر کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا. جب بندہ خوش ہو جائے وہ کیا کرتا ہے کہ ادھر 5 بجے وہ ادھار نہیں رکھتا اور دوسرا ایک ہے جو ادھار رکھ کر اپنا چھٹی کر کے چلا جائے. دوسرا مالک کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا رہتا ہے 1 گھنٹہ زیادہ. تو حضرات محترم وہ جو پوری ڈیوٹی کر رہا ہے بےایمانی وہ بھی نہیں کر رہا وہ صحیح کر رہا ہے مگر مالک اس سے راضی ہوگا کہ جو 5 بجے کے بعد بھی کام کر رہا ہے. 5 ٹائم کی نماز تو ہم پر فرض ہے ہی ہے. یہ جس نے پڑھی تو کون سا کمال کر دیا. اگر نہ پڑھے گا تو امام شافعی تو کہتے ہیں کافر وہ تو کافر ہو جائے. اب اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ان کی راتیں قیام اور سجود میں گزرتی ہے. وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے بھی سیر نہیں ہوتے. اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے نرم گرم بستر چھوڑ کے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا یتقرب الیہ بالنوافل بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے کیونکہ جس طرح اس مزدور نے مالک کی توجہ اپنی طرف کی کیونکہ 5 بجے کے بعد بھی کام کر رہا ہے
مالک کی نظر اس پر گئی، اسی طرح رب کائنات کی نظر بھی اس بندے پر جاتی ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ کر بھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ اوابین بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، جاز بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے۔ فرمایا تقرب الیہ بالنوافل۔ جو نوجوان ہمارے سوشل میڈیا، واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک استعمال کرتے ہیں، یہ ایک فتنہ ہے، اور اس سوشل میڈیا پر ایسے لوگ آ گئے کہ جو حدیث کے مطابق اس وقت وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں فتنوں کو برستے برسنا دیکھ رہا ہوں جیسے تم آسمان سے بارش کو برستے ہوئے دیکھتے ہو، اس طرح فتنے۔ آج سوشل میڈیا پر ڈاکٹر کہلانے والے، جس طرح دیہاتوں میں بھینس کو ٹیکا لگانے والا بھی ڈاکٹر کہلاتا ہے نا، تو یہ دین کے ڈاکٹر بن کر دین کا آپریشن کر رہے ہیں، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، جو نوجوان سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، وہ پلمبر جو ہے اس نے کہا یہ فالتو نماز ہے، یہ نفل، یہ سنت، یہ بدعت، یہ سب فالتو نماز ہے، بس فرض پڑھ لو کافی ہے، یہ فالتو نماز ہے۔ اب جو رسول اللہ کی نماز کو فالتو کہے وہ لوگ مسلمان رہا، وہ ان نمازوں کو فالتو کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ فرماتے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں راوی رسول اللہ ہوتے ہیں، فرمان رب کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ حدیث ہوتی ہے جس میں فرمان رسول اللہ کا اور راوی صحابی ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ فرمان اللہ کا اور راوی رسول اللہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے یتقرب الیہ بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے۔ یا اللہ جب تیرے قریب ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فکن حتی احببتہ فاذا احببتہ، جب وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا۔ حضرات محترم، آپ کی توجہ چاہوں گا، دنیا میں بھی دنیا دار کے قریب ہونے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی ایس پی کے قریب ہو، کوئی ایس ایچ او کے قریب ہو، کوئی صاحب ایم پی اے کے قریب ہو، کوئی ایم ایل اے کے قریب ہو، دوستی یاری ہو، بولو اس کا بھی دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو بندے کی بن جاتی ہے نہیں بن جاتی ہے، کم از کم کھانے سے تو بندہ چھڑا ہی لائے گا نا، جس کی یعنی دوستی دنیا داروں کے ساتھ ہو۔ اب وہ کہاں ہے جو کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، اور میں نے کہا دنیا داروں کی دوستی بھی کوئی نہ کوئی فائدہ دیتی ہے، اگر اللہ کی دوستی کوئی فائدہ نہ دے تو اللہ کی یاری کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے اپنا نفس مارا، دنیا بھی تو عیاشی کر رہی ہے، وہ بھی جانتا تو عیاشی کرتا، حرام حلال کی تمیز ہی نہیں کرتا، مزے کرتا، لیکن صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حلال اور حرام کا فرق رکھا، راتوں کو نمازیں پڑھی، نیک کام کرتا رہا، زندگی بھوک کر گزاری، پھر اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، اور محبوب بنانے کے بعد بھی بندہ کچھ نہ کر سکے تو پھر اللہ سے یاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یا اللہ جب تو اس کو محبوب بنا لیتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ جب تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہو جاتی ہے وہ بتا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے کہا پگلو اللہ کا ولی تو وہ کام کر سکتا ہے جو جن نہیں کر سکتا۔ قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے ولیوں کی شانیں بیان، عظمتیں بیان کر رہا، یہ ہم ہی بیان نہیں کر رہے، یہ ہم نے طریقہ رب سے سیکھا۔ یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ، پھر میں اسے اپنا محبوب بنا۔ بعضوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری، کیا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ وہ بندہ نیک ہو جاتا ہے، اب اس کے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا، اس کے پاؤں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے کانوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ معنی حالانکہ آپ سمجھدار پڑھے لکھے باشعور آدمی ہیں، ذرا میری طرف توجہ کرے، الفاظ پر غور کرے۔ فرمائے یتقرب الیہ بالنوافل، جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے کس کے ذریعے؟ نوافل کے ذریعے۔ جو نوافل پڑھ رہا ہے وہ فرض چھوڑے،
ادا ہی نہیں ہوں گے. اگر کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے اور صاحب اشراق پڑھے تو ایسی اشراق کی اشراق کی، بلکہ ساری رات بھی کوئی جاگتا رہے اور فجر چھوڑ دے تو اس کی ساری رات جاگنا بیکار. تو فرض جو ہے وہ ضروری، اور جو بندہ نوافل پڑھ رہا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ فرض پہلے پڑھے گا. فرمایا یتقرب الی بالنوافل، جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہوں میں حتی احببتہ فاذا احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو محبوب بنا ہے نیک ہونے کے بعد. اس جملے کا توجہ، محبوب بن گیا کس کے ذریعے؟ نمازوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے محبوب ہو گیا. یعنی اب وہ گناہ نہیں کر رہا، نیکیاں کر رہا. تو اب اللہ کیا انعام دیتا ہے؟ فرماتا فَقُمْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اب میں اسے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اب میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین اس حدیث کا معنی محدثین یہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، یہ معنی نہیں کہ اللہ اس میں حلول کر گیا یا اس کی کان اللہ بن گیا، نہیں، اللہ کے جلال کا نور اب اس کی سماعت بن گیا. اللہ کے جلال کا نور اب اس کی بصارت بن گیا ہے. اللہ کے جلال کا نور اب اس کی قوت بن گیا پکڑنے کی اور چلنے کی. تو دوستان محترم، جب اللہ تعالی کی طاقتوں سے وہ کام کر رہا ہے تو پھر تو تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر تو احترام کرنا نہیں چاہیے کہ غوث اعظم یہ کام کر ہی نہیں سکتے. وہ اللہ کے بندو کس کی بات کر رہے ہو؟ تم عام نمازیں نہ پڑھو اور بات برابری اس سے کر رہے ہو جو 40 سال عراق کے شاہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا ہے. سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی طاقت بن گیا. اب اس قرآن کے واقعے کو بھی لے لیں تاکہ بات اور مزید آسان ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی نے وہ کام کیسے کر دیا جو کہ ناممکن ہے. بڑا دربار ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اور اپنے نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والوں، یہاں سلیمان علیہ السلام کے علم غیب صاحب سنا ہے. علم غیب حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کون ہے وہ تخت لا کر میری بارگاہ میں حاضر کرے ملکہ بلقیس کے مسلمان بننے سے پہلے. وہ ملکہ ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ مسلمان سماجی؟ آپ کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں. حضرت سلیمان پہلے ہی بتا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ صحابہ کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر، بخاری کی حدیث ہے، حوض کوثر پر آئیں گے اور آپ فرمائیں گے آنے دو یہ میرے صحابی فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. پھر میں کہوں گا دور ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں تم تو کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب ہے، آپ تو ہمارے صحابہ کو نہیں پہچان رہے. وہ لوگ آئیں گے آپ انہیں صحابی سمجھیں گے، پھر جب فرشتے کہیں گے تو پھر آپ انہیں دور کریں گے. میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کی معلومات کے. یہ حدیث جس کو تم رسول اللہ کے علم غیب کی نفی میں بیان کر رہے ہو، اللہ کی قسم یہ علم غیب کے ثبوت میں پیش کی جا رہی ہے. ہمارا دعویٰ ہے جس حدیث کو کوئی رسول اللہ کی شان کے خلاف پیش کرے گا، جس آیت سے رسول اللہ کی شان کے خلاف پیش کرے گا، اللہ کی عطا سے رسول اللہ کی نظر کرم سے اسی آیت اسی حدیث سے ہم رسول اللہ کی شان بیان کریں.
مجھے بتاؤ جو نبی آج بتا رہا ہے وہ کل بھول جائے گا؟ ابھی واقعہ ہوا نہیں، سرکار ابھی بتا رہے ہیں 1400 سال پہلے آپ نے بتا دیا، قیامت سے سینکڑوں سال پہلے بتا دیا کہ قیامت میں ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا یہ میرے صحابی ہیں، فرشتے کہیں گے نہیں یہ تو آپ نے، یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیا آپ نہیں جانتے، میں کہوں گا اچھا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ او میاں یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واقعہ ہوا نہیں پہلے ہی بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہے وہ پہچانتے بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ اپنے صحابیوں کو نہیں پہچانتے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہم بھی پہچانتے نہیں سمجھے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے صرف میری امت کو یہ خصوصیت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، آدھائے وضو چمک رہے ہوں گے، کسی اور امت کے نہیں چمکیں گے۔ تو بتائیے جب ہمارے آدھائے وضو چمکیں گے تو ہم پہچان بھی دیں گے ہمارے جو ہے بھائی ہے، اب مسلمان ہے، میرے نبی کا غلام ہے، تو جب ہم پہچان لیں گے رسول اللہ نہیں پہچان۔ تو یتقرب الیہ بالنوافل، حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بڑی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا وہ ولی بڑے دربار میں اعلان کر رہے ہیں اس سے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی یہ جو شان ہے، کرامات ہیں، عظمتیں ہیں، یہ صرف ہم ہی بیان نہیں کر رہے، ہم نے تو اپنے رب سے سیکھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ولیوں کی شان نہیں، جس چیز کو ولی سے نسبت ہو جائے نا، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہونا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی شان بیان کر رہا۔ سورہ کان پڑھ کر وہ قلبهم باسط ذراعیہ بالوسیل، اللہ اس کی تعریف کر رہا، ذرا اس کتے کو دیکھو میرے ولیوں کے آستانے پر کلائیاں بچھائے ہوئے بیٹھا۔ بھائی بیٹھنے کی بات کر رہا، اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی بات کر رہا، تو بھائی اتنی ہو جاتی کہ وہ کتا اصحاب کہف کے دربار اور آسانے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نہیں، اس کی بیٹھک کا انداز بھی اللہ نے بتا دیا، قلبهم باسط ذراعیہ بالوسیل، ذرا اس کتے کو تو دیکھو کہ جو کلائیاں بچھائے ہوئے میرے ولیوں کے دربار پہ بیٹھا ہوا ہے، بتانا یہ ہے کہ تم تو انسان ہو، بم پھوڑنے کے لیے جا رہے ہو، بم بلاس کرنے کے لیے زیادہ نہیں، کے مزار پر، کبھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بم بلاش کرنے کے لیے، تم سے تو وہ کتا اچھا جو اللہ کے ولیوں کے دربار کا ادب جانتا ہے۔ ہوئے نہیں ہوئے بم بلاش ہوئے تھے نا، داتا علی بیری کے مزار پر بھی ہوا اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھی ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ یہ مشرک ہیں، یہ یہاں جا رہے ہیں، بم بلاس کر کے انہیں ڈرا دو تاکہ یہاں کوئی نہیں آئے۔ اللہ کی شان دیکھو، ادھر بم بلاس ہوا، دوبارہ پھر شروع ہو گیا سلسلہ اللہ کے بندوں کا جانے کا۔ میرا جملہ ایک قلم پر لکھ لو، اللہ تعالیٰ جسے اپنے ولیوں سے جسے اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، پہلے اپنے ولیوں سے دور کرتا ہے۔ ہاں بالکل صحیح بات۔ اور جسے اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، پہلے اس کے دل میں اپنے نیک بندوں کی محبت ڈالتا ہے۔ شرک ہو گیا، شرک۔ اللہ کے ولیوں کے مزارات، دوستان محترم، اللہ کی قسم یہ تو اللہ کی رحمت ملنے کے اسٹیشن ہے۔ آپ کے تو شرک ہو رہا ہے، کیا شرک ہو گیا؟ سجدے کر رہے لوگ، طواف کر رہے، ہم کہیں گے یہ تمہارے چھوڑے ہوئے ایجنٹ ہیں جن کو تم نے پڑھا کر بھیجا ہوا ہے، تم سے مراد آپ سمجھنے میں کنے کہہ رہا ہوں، آپ نے بھیجا، ہمارے مخالفین نہیں، جاہلوں کو بھیجا، جاؤ مزاروں پر سجدہ کرو تاکہ یہ سنی بدنام ہو۔ اگر یہ سنی ہوتا نا جو سجدہ کر رہا ہے تو پھر امام اہل سنت امام احمد رضا کا فرمان ہی سے یاد ہوتا کہ سجدہ کرنا حرام ہے اور کفر ہے جو قبر کو یا کسی کو سجدہ کرتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرات محترم، جسے اللہ اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے اپنے ولیوں کے قریب کرتا ہے، اور جسے اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے نا اسے اپنے ولیوں سے دور کرتا، بدگمان کرتا ہے۔ پھر وہ بابے بابے کہہ کر مذاق اڑاتا ہے، بابے کہہ کر مذاق اڑاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ جو دین کے دشمن نوجوانوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اللہ کی قسم کے جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت جب بر صغیر پاک و ہند کی طرف ہوئی نا، تو پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں یہاں اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بناؤ اور کلمہ پڑھا کر انہیں اسلام میں داخل کرو۔ تو ہم کیوں نہ ان کے جو ہے وہ دن منائیں، کیونکہ یہ تو ہمارے موسم ہے۔ جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کی طاقت سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ اعتراض تو جب ہونا جب ہم کہیں یہ اپنی ذاتی طاقت سے کر رہے ہیں۔ ہم نے حدیث بخاری کی آپ کو سنا دی کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی کام کرے یہ نہ کہنا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے بندوں وہ اب خود نہیں کر رہا، میرا رب کر رہا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کہاں تخت پڑا ہوا ہے اور اسے ایک لمحے میں لا کر حاضر کر دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے وہ تخت لا کر؟ بڑا دلچسپ واقعہ، ایمان تازہ کرنے والا واقعہ، ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا وہ ایک جن کھڑا ہو گیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جن کھڑا ہوا کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں لا دوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں لا دوں۔ کہا کتنی دیر میں لا کر دو گے؟ توجہ، کتنی دیر میں لا کر؟ ارے بھائی مجھے کوئی چیز چاہیے، میں یہاں کوثر میں بیٹھا ہوں، میرا گھر بہت دور ہے اور مجھے ابھی اپنی ڈائری کی ضرورت ہے اور پروگرام دیکھنا ہے مجھے، اور میں کہوں کہ بھائی مجھے ڈائری کون لا کر دے گا؟ ایک کھڑا ہو جاتا میں لا کر دیتا ہوں، میں کہوں نہیں کتنی دیر میں لاتے ہیں؟ ابھی لا دوں، آپ کی تقریر ختم ہونے سے پہلے لا دوں گا، اور میں کہوں نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب بتاؤ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے ڈائری چاہیے، وہ لا کر دے رہا، میں نے منگوا لینی چاہیے تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں منگوائی۔ اور اگر میں نے ڈائری نہیں منگوائی اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے چاہیے اور کوئی نہیں اس سے پہلے لانے والا، تو بتاؤ میری بے عزتی ہے یا نہیں؟ ایک بندے نے آفر کی اور میں منع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے منع کر دیا۔ وہ کہتا ہے ان تقوم من مقامک، آپ کھڑے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، یا دوسرا معنی یہ ہوگا آپ بیٹھنے سے اٹھنے سے پہلے آپ کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں لا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کس نے کہا تھا؟ جن نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف طاقت منوانا مقصود نہیں تھا، ولی کی طاقت اور شان بتانا مقصود تھا۔ اگر جن سے منگوا لیتے تو جنوں کی طاقت پر تو لوگ ایمان رکھتے ہیں، مجھے حیرت ہے شیطانی طاقت پر تو ایمان، رحمانی طاقت کا انکار۔ یہی گمراہی۔ جن لا رہا ہے، جن اور خبیث جن تھا، اس نے کہا تھا میں لا کر دوں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، کہنے لگا میں بڑا قوی بھی ہوں، بڑا طاقت والا ہوں، اور امین بھی اس میں سے چراؤں گا کچھ نہیں، کیونکہ اس میں سونے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اور تخت یہ نہیں تھا کہ اس نے ایک اسٹول تھا ادھر سے اٹھا کر یہیں رکھا تھا، یہ اٹھا کر میں نے یہاں رکھ دیا، نہیں، ملک کا فاصلہ، میلوں کا فاصلہ۔ تخت ہے ملک یمن میں، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ملک شام میں اور کہتے مجھے لا کر دو۔ جن نے کہا آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اگر کوئی نہ ہوتا نا اس سے پہلے لانے والا تو یہ سلیمان علیہ السلام کی ہدف تھی۔ پتا چلا اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ میرے امتیوں میں، انسانوں میں اس سے بھی پہلے لانے والا موجود ہے۔ جن سے اگر منگوا لیتے تو پھر ولی کی طاقت کا پتہ کیسے چلے؟
اب اللہ کا ولی کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ہمارے سمائیوں کا المیہ یہ ہے، ہم ہر ایک کو بس سمجھ لیتے ہیں، جس نے موت کے پنجے کمرے میں لگا دیے، تعویذ شروع کر دی ہے، کیونکہ سب سے آسان کام یہ پڑھنا نہ پڑھانا، چاہے بسم اللہ میں نہ آتی ہو، کیا قل هو اللہ بھی نہ آتی ہو، ولایت کا ڈھورا پیڑ دو۔ حالانکہ ولایت چھپائی جاتی ہے، نبوت بتائی جاتی ہے۔ جو رخشوں کے پیچھے پہنے پہلے سے لگائے نا، اپنی ولایت کے ڈھورے پیٹے، وہ ولی نہیں ہے۔ ولایت تو چھپانے کی چیز ہے، نبوت بتانے کی چیز ہے۔ اگر کوئی کہے آپ اللہ کے نبی اور نبی کہے نہیں میں تو نہیں ہوں، تو وہ کفر ہے۔ اور اللہ کے ولی سے کوئی کہے آپ اللہ کے ولی ہو گئے، نہیں میں تو تمہاری طرح ہی گناہ میں، تو اس سے دھوکے میں بندے آ گئے، ہماری طرح ہی۔ حالانکہ وہ انکساری اور عاجزی ہے اس کی، حالانکہ اللہ کا ولی۔ تو حضرات محترم، ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ جس نے انگوٹھی 8 انگلیوں میں 8 انگوٹھی پہن لی نا، ہم سمجھے وہ کوئی تو بڑا پہنچا۔ جس نے یہ بال بڑھا لیے، کندھوں سے نیچے رکھ لیے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوتا تو وہ جانتا ہے کہ یہ حرام تھا۔ 8 انگلیوں میں 8 انگوٹھیاں تو حرام ہے، ایک وہ انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی 4.25 ماشا چاندی، اس سے بھی کم، ایک انگوٹھی۔ بال کندھے سے نیچے یہ حرام ہے، تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہوا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم ان کو جب ہم اللہ کے ولی کی شان بیان کرتے ہیں نا، تو ان سے اس جاہلوں کو مراد نہ لیا کرو۔ ہم اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرتے ہیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت میں لاکھوں سلام۔ ہم نے تفریق کر لی، مولوی علیحدہ ہے، پیر علیحدہ ہے، ولی علیحدہ ہے، اور وہ جاہل پیر بھی یہ کہتے ہیں مولوی اور پیروں کی تو بنتی نہیں، وہ بنتی مولوی اور پیروں کی ہے، اس لیے وہ شریعت سے آزادی چاہتا ہے، اور وہ ذہن یہ دینا چاہتا ہے نہیں مولوی کی اور پیر کی تو بنتی نہیں، فقیر کی بنتی نہیں، کیونکہ مولوی تو شریعت بتائے گا، مولوی تو آپ کو نماز کی کہے گا۔ وہ محترم حضرات، جس کی محفل میں آپ آئے ہو نا، وہ کہتے ہیں حضرت غوث الاعظم، اگر کوئی ہواؤں میں بھی اڑے اور نماز نہ پڑھے تو سمجھ لینا شیطان ہے، پکا شیطان۔ وہ اللہ کے ولی تھے، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جاہل نہیں تھے، اللہ کے ولی کامل غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ولی ہیں جنہوں نے باقاعدہ درس نظامی پڑھا ہے، صرف و نحو پڑھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ غوث الاعظم ہو، داتا علی جویری ہو، خواجہ غریب آباد ہو، بابا فرید ہو، میں سب کو یہ ثابت کر سکتا ہوں انہوں نے باقاعدہ مدرسوں میں جا کر علم حاصل اور علم کے لیے سفر کیا۔ بغداد میں آپ نے پڑھا اور آگے پڑھنا آپ نے اپنے شہر جیلان میں پڑھا، وہاں بس جہاں تک تعلیم کی، اب آگے کی تعلیم کے لیے بغداد جانا پڑ رہا تھا، والدہ سے اجازت لی، والد فوت ہو چکے تھے، والدہ بھی سبحان اللہ، یہ وہ ولی ہے، کوئی ولی ہوتا ہے ماں کی طرف سے سید، کوئی ہوتا ہے باپ کی طرف سے سید، حضرت غوث الاعظم وہ ولی ہیں جو باپ کی طرف سے بھی سید ہے، ماں کی طرف سے بھی سید ہے، نجیب الطرف ہے، ماں سے اجازت چاہیے، ماں کی عمر 60 سال ہے، اس عمر میں بیٹے کو علم پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے، پتہ ہے بس بچہ گیا تو میں اپنی زندگی میں اسے واپس پا نہیں سکوں گی، میری زندگی وفا نہیں کرے گی، آپ نے اجازت دے دی، بس ایک نصیحت کی بیٹا جھوٹ نہیں بول، سبحان کیسے مستقی ہوتی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو غوث الاعظم تو بات چھوڑیے، نبی کے لیے بڑی آسانی سے کہتے تھے نبی ہماری طرح ہی تو ہے، اور نبی سبحان اللہ کس ذات کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے سنی جو ہے نا ولی سے شروع ہوتے ہیں، ولی کی جو شان کا قائل ہو گیا وہ نبی کی شان کا انکار نہیں کرے، اور جو ولی کی شان کا انکار کر گیا اب شیطان اسے آگے بھی بڑھائے گا، پھر وہ نبی کی شان کا بھی انکار کرے گا۔
جب ولی کی شان ہم مانتے ہیں نا تو در حقیقت یہ نبی کی شان ہے کہ ذہن میں ہی آتا ہے کہ جب ولی کی یہ شان ہے تو پھر صحابہ کی کیا شان ہوگی جن کو ایک ہی نگاہ نبوت نے اور ایک ہی جھلک میں فرش سے عرش پر پہنچا دیا، ان کی کیا شان ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے ولیوں کی شان دراصل نبی کی شان کو ماننا ہے، اور جس نے نبی کی شان کو مان لیا پھر وہ اللہ کی شان کا کب انکار کرے گا؟ تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان یہ ہے، جن کی شان یہ ہے، میں کیا کروں، قصیدے غوثیہ اگر آپ پڑھ لینا تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کرے اصل میں انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا۔ حضرت غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ فتوح الغیب، یہ بات عرض کر رہا ہوں، فتوح الغیب غوث الاعظم کی اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں، میں معبود ہوں، میری شان یہ ہے کہ میں کن کہتا ہوں تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب آگے سنائیے غوث الاعظم غوث الاعظم اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تجھے اپنی شان ان کا مظہر بنا دوں گا۔ توجہ بڑی علمی بات کر رہا ہوں، حضرت غوث الاعظم فتوح الغیب میں فرما رہے ہیں، اے بندے تو میرا ہو جا، میں تجھے اپنی شان کن کا، صفت کن کا مظہر بنا دوں گا، پھر تو بھی کسی چیز کو کہے گا کن تو وہ بھی ہو جائے گی۔ یہ زبان اس کی ہے مگر بولنے کی طاقت تو رب کی۔ تو حضرات محترم، حضرت غوث الاعظم وہ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز دریا پڑھ جاؤں نا، دریا خوش اگر میں اپنا راز جو میرے سینے میں جو راز ہے، جو علم ہے، اگر میں وہ قبرستان میں ڈال دوں تو سارے مردے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ، اور یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک عیسائی اور مسلمان کا جھگڑا ہو رہا ہے، عیسائی کہتا ہے تم کہتے ہو تمہارے نبی کی شان زیادہ ہے، بتاؤ تمہارے نبی نے کوئی مردے زندہ کیے؟ ہمارے نبی نے تو مردے زندہ کیے، تمہارا قرآن ہے، اور قرآن میں واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ موتا کی شان قرآن نے بیان فرمایا، مردے زندہ کیے۔ عیسائی کیسا تم بتاؤ مردے، تمہارے نبی نے مردے، اور وہ مسلمان اسے کہ ہماری طرح جو علماء سے دور تھا، اسے کیا پتہ بیچارے کو کہ کتنی واقعات موجود ہیں۔ اتنے میں حضرت غوث الاعظم وہاں سے گزر ہو گیا، وہ مسلمان بڑا خوش ہوا، حضرت آپ کی مہربانی بڑے اچھے موقع پر آ گئے ہو، یہ عیسائی میری جان نہیں چھوڑتا، یہ کہتا ہمارے نبی کی شان زیادہ، میں کہتا ہوں ہمارے نبی کی شان زیادہ، یہ دلیل دیتا ہمارے نبی نے تو مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بتاؤ کون سے مردے زندہ کیے۔ اللہ اکبر، حضرت غوث الاعظم کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا اگر میں مردے زندہ کر دوں تو میں مردے زندہ کر دوں تو وہ عیسائیوں سے آپ زندہ کریں گے؟ کہاں؟ تو بتا کون سی جس قبر پر تو ہاتھ رکھے تو اسی مردے کو زندہ۔ وہ عیسائی نے اب تو اس کے تعجب کی حد ہی نہیں رہی، حیرت کی حد ہی نہیں رہی، اس نے ڈھونڈ کے وہ سیدھا قبر، تازہ قبر سے ہاتھ نہیں رکھا کہ زندہ کوئی نہ گاڑ گیا اور وہ کھڑا ہو جائے اور ان کی کرامت بن جائے، پرانی بوسیدہ قبر پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت غوث الاعظم قم باذنہ، بلکہ یہاں تک کہا اے اللہ کے بندے اگر تو چاہے تو میں اسے اسی حال میں نہ کھڑا کر دوں جو دنیا میں کام کرتا تھا، جو دنیا میں یہ کام کرنا تھا۔ کرامتوں پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جو کہ سوشل میڈیا کی نظر ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے شیطانی وسوسے اس کے ذہن میں آتے ہیں، ایک بات میری یاد رکھ لو گے تو انشاءاللہ شیطان کے بہکاوے نہیں آؤ گے۔ ہم کہتے ہیں ولی کی جو کرامت ہے اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، رب کی طاقت سے حاصل ہے، کیونکہ
جب حدیث بخاری میں موجود ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، تو اعتراف تو جب ہوگا جب ہم کہیں غوث العظم سے اپنی طاقت سے وہ مردہ زندہ کیا. زبان غوث العظم کی تھی، بول اس پر رب رہا تھا، اللہ رہا. تم بھی میرے حکم سے کھڑا ہو. اب وہ جو مردہ تھا نا وہ گٹار بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا. وہ دنیا میں یہی کام پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ حضرت غوث العظم نے کہا نہیں، قیامت نہیں آئی، رسول اللہ محمد رسول اللہ کی شان دکھانے کا موقع آ گیا ہے. پھر اس کو جو دوبارہ قبر میں وہ چلا گیا، بند کر دی. پتا چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے تو کافر مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ کیسے مسلمان سے کہتے ہیں ہمارے نبی کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر عیسائیوں کو کیسے مسلمان کرو؟ عیسائی تو کہے گا تمہارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں بھی دیتے تھے، میں بتا سکتا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے وہ نبئکم بما تعملون وما تدخرون. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرتے تھے میں بتا سکتا ہوں تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو، کیا چھپا کر آئے ہو، میں کیا کھا کر آئے ہوں آپ نہیں بتا سکتے، آپ کیا کھا کر آئے ہو میں نہیں بتا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام علم غیب کی قرآن دے رہا ہے کہ آپ فرماتے تھے میں بتا سکتا ہوں. تو بتائیے پھر کس طرح مسلمان کرو گے غیر مسلم کو، عیسائی کو، یہودی کو؟ تم کیا ہمارے نبی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہودی کہے ہمارے نبی کی تو شان یہ ہے تو پتھر پر عصا مارتے تھے نا تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے. آپ کہو گے ہمارے نبی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے بندے اس طرح کسی کو آپ مسلمان نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مسلمان اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کا عالم کرے گا. اگر یہودی کہے گا ہمارے نبی پتھر پر عصا مارتے تھے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، مجھ سے پوچھ کہ پانی کے چشمے پتھر سے جاری ہونا یہ اتنا بڑا کمال نہیں، اس لیے کہ پتھر سے عموماً پانی نکلتا ہی ہے. ہمارے نبی کی شان کی سن، میرے نبی نے انگلیوں سے چشمے جاری فرمائے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت ہے جانے واہ واہ. دوستان محترم، حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بدر، اللہ کی صفات کے بدر آپ فرماتے ہیں روشنی، ایک بہت روشنی کا بگولا آپ کے سامنے آیا اور اس میں سے آواز آئی اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھ پر نماز معاف کرنا. اگر کوئی جاہل پیر ہوتا نا تو پھول کے کپا ہو جاتا اور مریدوں کو اپنی کرامت سناتا، اے میرے مریدوں تمہاری شان یہ ہے، میرا مقام یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے. لیکن وہ عالم تھے، جاہل پیر نہیں تھے، شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آئے. آپ نے سوچا دل میں اے عبد القادر جب تیرے نبی پہ نماز معاف نہیں ہوئی جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں تو تجھ پہ کیسے نماز معاف ہوگا؟ تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پہ نماز معاف ہو جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. علی العظیم پڑھانا تو وہ سارا وہ جو روشنی تھی وہ سب دھواں بن گیا اور اس میں سے آواز آئی اے عبد القادر تو میرے اس داؤں سے بچ گیا، میں نے اس کے ذریعے بڑے بڑوں کو بہکا دیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. سبحان اللہ. حضرت غوث العظم عالم پیر تھے، کہنے لگے بدبخت لعین ابھی بھی دھوکہ دیتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میرے رب نے بچا لیا. اس لیے یاد رکھو پیر کی ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شریعت پر عامل. طریقت تو بات کی چیز ہے، شریعت پہلے ہے، شریعت جڑ ہے، فرع ہے، اصل ہے، اس کی وہ جو طریقت ہے وہ اس کے پھل فروٹ ہے. جب طریقت ہی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کے پاس وہ طریقت پھل فروٹ کہاں سے آئیں؟ بس میں وہ واقعہ پورا کر کے اور حضرت غوث العظم کی ایک کرامت اور بتا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ گھنٹہ بھر تو ہو گیا ماشاءاللہ، اور تقریر وہی ہو کہ گھنٹہ گزر جائے پتہ بھی نہ چلے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چلے. اب ایک اللہ ایک ولی کھڑا عالم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك.
جن نے کہا تھا ان تقوم من مقام، آپ کھڑے نہیں ہوں گے اپنی جگہ سے، میں وہ تخت لا کر آپ نے فرمایا نہیں، اس اللہ کے ولی نے کہا اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لا دیتا ہوں جو عالم تھا، میں لا دیتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ سنو ایمان دادا کرو، کہنے لگے آپ کی آنکھ کی پلک نہیں جھپکے گی اس سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ بتاؤ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اور پلک جھپکنے کا کانسیپٹ ہے، میں کہوں آنکھیں بند کرنا کچھ اور ہے، پلک جھپکنا کچھ اور ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا آپ آنکھیں بند کریں میں وہ تخت لانا نہیں، آپ کی آنکھ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی، وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ سنو ایک علمی نکتہ، دونوں میں فرق ہے۔ آنکھ بند کرنا اسے کہتے ہیں کہ سامنے کا منظر غائب ہو جائے، بے شک آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آنکھ بند کریں گے تو میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا، اور آپ کتنی مرتبہ پلک جھپکتے رہیں اس طرح میں آپ کے سامنے سے غائب نہیں ہوں گے۔ اس فرق کو یاد رکھو، رسول اللہ کی حاضر اور ناظر ہونے کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں آپ کی پلک نہیں جھپکے گی اس سے پہلے حاضر ہونا۔ پلک جھپکنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بندہ سامنے سے غائب بھی نہیں ہو، بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے کہیں جاؤں گا بھی نہیں، یہیں حاضر ہوں گا اور تخت بھی ادھر آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لے آؤ۔ اب قرآن سبحان اللہ جب سننا قرآن بس اتنا کہنا لے آؤ تو قرآن کہتا فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے کہا لے آؤ، کہا یہ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کوئی کس سے کہا سنا ہے، قرآن سنایا اور رسول اللہ کی حدیث سنائی۔ پتہ یہ چلا یہ جو لوگ بہکاتے ہیں بریلویوں کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے، میں نے کہا کبھی سامنے تو بیٹھ پتہ چلے کہ قرآن ہی ہمارے پاس ہے۔ سنیوں اللہ کی قسم، قرآن اگر ساتھ دیتا ہے تو تمہارا، حدیث مصطفیٰ ساتھ دیتی ہے تو تمہارا۔ یہ بڑھ کے مارنا کچھ اور ہے۔ وہ دلائل آپ تک آئیں گے نا تو بہت بھاری ہوں گے انشاءاللہ، جب علماء سنت کے پاس پہنچیں گے نا تو مکڑی کا جانا۔ کہا لے آؤ، فلما رآہ مستقرا، یہ رہا۔ اور پھر پتہ ہے کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی۔ بس یہ نتیجہ ہے جائے تقریر کا۔ اللہ کا نبی اللہ کے ولی کی کرامت دیکھ کر، اللہ کی کرامت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو پھر یوں نہ کہو ولی تو پنکھی بھی نہیں اڑا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا ظالموں، وہ ساری آیتیں بتوں والی ہیں جو تم نے ولیوں پہ چسپاں کی ہیں۔ ولی کچھ نہیں کر سکتا، ولی تو وہ کام کر سکتا ہے جن نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی نے کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بولو شان آپ ہی کی زیادہ ہے نا، تو تخت تو آپ بھی لا سکتے تھے، آپ اس لیے نہیں لائے کہ آج ولی کی شان بتانی ہے۔ جب ولی کی شان ظاہر ہو گئی تو نبی کی شان خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ یہ حال ہے قسمت، یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت غوث اعظم سمے آپ سردار الاولیاء آپ کو معمولی نہ سمجھے، یہ خدا کا شکر ادا کریں میرے سنی بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوث اعظم عطا فرمایا، آپ کو داتا علی جویری عطا فرمایا، آپ کو خواجہ غریب نواز عطا فرمایا۔ یہ ولی اللہ کے اللہ، کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے ہیں۔ آپ دوسرے فرقوں میں مولانا دکھا سکتے ہیں، مفتی دکھا سکتے ہیں، مجتہد دکھا سکتے ہیں، امبیڈکری اور تھانوی دکھا سکتے ہیں، مگر کوئی سرکار غوث الاعظم نہیں دکھا سکتا۔
کوئی داتا علی نہیں دکھا سکتے، کوئی خواجہ غریب نواز نہیں دکھا سکتے. یہ جتنے اللہ کے ولی ہوئے ہیں نا یہ سب اہل سنت و جماعت ہیں. سب اہل سنت. آپ کہیں گے تو تقریر مبالغہ آ رہی ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل سن حضرت غوث العالم کی کتاب پڑھو کہ بنیاد الطالبین. آپ فرما رہے ہیں اللہ اپنے ولی کو ایسا آئینہ دیتا ہے جس میں وہ ساری کائنات کو مثل رائی کے دانے کے دیکھتا ہے. اور دلیل سننی ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز کا چل کے لاہور آنا اور داتا علی جویری کے قدموں میں بیٹھ کر چلا کرنا، یہ باتیں تو ہمارے ہیں. پھر ایک اللہ کے ولیوں کے مزارات، وہ تو اس کو حرام کہتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں. تو نبی کے مزار کو سب سے بڑا اندر شرک کا شہر ہے. تو یہ مزارات دوسروں کے نزدیک تو جائز ہی نہیں ہے. ان مزارات کا ولیوں کے لیے بننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ ہی کی نشانی اور آپ ہی کی علامت ہے. جس طرح زمین سے آسمان کو دیکھے نا تو یہ ستارے نظر آ رہے ہیں نا، اگر آسمان سے زمین کو دیکھا جائے گا، کسی اور سیارے میں جا کر زمین کو دیکھا جائے گا تو سارے مزارات اسی طرح نظر آئیں گے جیسے آسمان کے تارے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت جماعت پر ہمیں سختی سے قائم و دائم رکھے. یہی حق جماعت ہے. شیطان آتے رہیں گے، فتنے آتے رہیں گے. کامیاب ہوا ہے جس نے ان سب سے اپنا دامن بچا کر اپنا ہاتھ کملی والے کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، اپنا ہاتھ غوث العالم کے دامن میں دے رکھا ہے. سبحان اللہ. جن کے ہاتھوں میں ان اللہ کے ولیوں کا دامن ہے وہی کامیاب ہیں. کیونکہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں نہیں پتا صراط مستقیم کیا ہے، ہمیں تو ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے. اور سب مانتے ہیں، انہیں بخاری بھی مانتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا.